حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزرع المستكبرين ويهلك من يقوم ويستخلف الآخرين. والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، نهيب أرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلاة الله سید الشہداء. ماہ سفر کی شب 5 ہو گئی اور اسی لٹے ہوئے کاروان کے ایام ہے، شام کے بازار ہے اور بہرحال نزدیک پہنچ گیا یہ کاروان جہاں اس کا ایک بہت اہم فرد اسی زندان میں رہ جائے گا. بہرحال یہ ایام ہے مصیبت اور مشکلوں کے. ہماری گفتگو بھی اسی ذیل میں چل رہی ہے کہ بہرحال یہ دن کی مجلس یا عزاداری ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں وقت کے امام کو پہچاننا ہے، اور اسی امام تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے ہیں، مختلف روشیں ہیں، مختلف گفتگویں ہیں، اور یہ عزاداری بھی ایک راستہ ہے وقت کے امام تک پہنچنے کا. تو یہیں سے اٹھنے والے اٹھ پہ اپنے امام کے راستے کے اس ہدف کو سمجھائیں گے، سجائیں گے اور امام تک پہنچیں گے. جو کربلا کو پہچان گیا، جس نے کربلا کو درک کر لیا، وہی امام کو درک کرتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال حدیث جو پہلے دن بیان کی کہ رسول خدا کی جو محبت ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے، یہ محبت ایک رشق باطنی ہے. یہ وہ رشق ہے کہ جو انسان کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں ایک خاص چیزیں عطا کرتا ہے، اور اسی عطا کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. انسان محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے کردار سے محبت نہ نظر آئے تو یقیناً دعویٰ لفظی ہے، الفاظ کر رہا ہے، عمل نہیں. عمل جو ہے وہ کردار سے نظر آتا ہے. کیسے کردار تھے تاریخ میں، کیا رسول خدا کی حدیث قرآنی، اس کا کچھ حصہ اور آج آپ کی خدمت میں کہ وہ جو محبت کرتا ہے، وہ جس کے اندر یہ محبت پیدا ہوتی ہے، خدا اسے 10 خصلتیں اس دنیا کی اور 10 خصلتیں آخرت کی دیتا ہے. 10 خصلتیں جو اس دنیا کی ہیں اس میں سے بہرحال میں نے ایک آپ کی خدمت میں بیان کی، وہ زہد ہے، زاہد ہو جاتا ہے. دوسری
وہ اپنے عمل میں حریص ہو جاتا ہے، عمل خیر میں حرص رکھتا ہے۔ حرص کیا ہے؟ یعنی انسان کو ایک چیز کی اتنی کشش ہو، اتنا کھینچتا ہو، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ شخص مال کا بڑا حریص ہے، یعنی کیا؟ یعنی جمع کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، بھرتا نہیں ہے اس کا دل، حرص میں مبتلا ہے۔ دوسری خصلت رسول فرما رہے ہیں، یہ جو ہم سے محبت کرتا ہے یہ عمل خیر کا حریص ہوتا ہے، یہ خیر کے کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، مگر اس کا دل نہیں بھرتا، یہ عمل میں حریص ہے۔ تو یہ دوسری خصلت ہے۔ آئیے دیکھیں یہ ہمارے اندر ہے بھائی، یہ ان کی خصلتیں، میں کوئی آپ کو کسی اور کی تو نہیں بتا رہا کہ مارس میں رہتے ہیں، ان کی خصلتیں یہ ان کی ہیں جو رسول سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ عمل خیر میں حریص ہوتے ہیں۔ کیا ہم خیر میں حریص ہیں؟ ہم سے تو ایک نیکی ہو جائے تو ہم اس کو اتنا گانا گاتے ہیں، وہ ہم نے وہ کام کیا تو اس کی مدد کی تھی، یہ کیا، بھائی بس ہو گیا۔ یہاں خیر اتنا عمل کرتے ہیں، اپن کرتے ہیں، اپنی ساری دارائی خدا کے لیے دے دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اصل رزق کیا ہے۔ یہ عبادتوں میں ہیں، یہ سجدوں میں ہیں، یہ رکوع میں ہیں، یہ تھکتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہتے آج ہم نے بڑی نمازیں پڑھ لی، آج ہم نے بڑا قرآن پڑھ لیا، نہیں، یہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے عمل کو انجام دیتے رہتے۔ قرآن کہتا ہے دائم الصلاۃ ہے، ہمیشہ نماز کی حالت میں ہے۔ کیا ہے نماز کی حالت؟ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کیا؟ یعنی بہت سارا حلال بھی چھوڑ دیا آپ نے، کیا ہے؟ صرف اس کے سامنے حاضر ہوں۔ اب اس کے سامنے حاضر ہے، نماز میں ہے، جب تک سلام نہیں پھیرے گا، یہ دائم الصلاۃ ہے، یعنی یہ ہر وقت اس کے آگے حاضر ہے۔ وہ یہ خصلتیں عزیزان محترم کب پیدا ہوں گی ہمارے اندر؟ کب ہم ایجاد کریں گے؟ کیسے کیسے لوگ گزرے تاریخوں میں کہ سجدے میں ہیں تو سجدوں میں رات گزر گئی، رکوع میں ہیں تو رکوع میں رات گزر گئی۔ عبادتیں ایسی ہیں جو کھینچ رہی ہیں، متوجہ ہیں اس کی طرف۔ وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ہے وہ یہ واقعہ نشاپوری نے، خطار نشاپوری نے اس واقعے کو بیان کیا، شاید میں نے آپ کی خدمت میں پتہ نہیں پچھلے سال عرض کیا یا نہیں کیا، ذہن میں آ گیا عبادت سے، نماز سے، کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ شخص ہے، اس کے بارے میں وہ رہتے ہیں، اور میرے خیال میں کرخ کا رہنے والا ہے شاید، اور بہت عارف ہے، عبادت کر رہا ہے۔ چور رات کو گھر گھسا، لیکن عبادت میں دیکھا کہ عبادت کر رہا۔ اب چور آیا، چور نے دیکھا کہ یہاں پہ تو بندہ عبادت کر رہا ہے، جیسی نماز ختم کی یہ چھپا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ میرے پاس۔ اب یہ حرل آ گیا، کہا کہ چلو میرے پیچھے نماز پڑھو۔ اب چور نے کہا ویسے تو یہاں کچھ ملنا نہیں ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، آج تک تو کچھ کیا نہیں تھا۔ نماز پڑھی، صبح ہو گئی، بہرحال صبح ہوئی تو دروازے پہ دق الباب کیا کسی نے، اور وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا بستہ ہے، یہ ہے کہ میرے ہیرے جواہرات، یہ میرے خزانے ہیں، کہ میں نے سوچا میں آپ کی خدمت میں دے دوں۔ انہوں نے جب وہ دیے تو انہوں نے وہ سب اس چور کو دے دیا۔ چور نے جب ان خزانوں کو دیکھا، ہیروں کو دیکھا، کہا میں ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، مجھے کچھ اس کا ایک حصہ نہیں ملا، ایک رات اس کو عبادت کی،
زندگی کسی اور الہ، کسی اور، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ میں کسی اور کو مانتا ہوں یا پوچھتا ہوں. ظاہر ہے جو بھی کام اس نے کہے ہیں اس کے مخالف کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کسی اور پہ یقین رکھتا ہے. ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، میں اس کے ایک حصہ بھی نہیں لے پایا، اور ایک رات اس کو سجدے کیے، یہ عطا ہو گیا تو کانپنے لگ گیا، جھک گیا، گر گیا. کہا کہ آپ، مطلب میری تو توجہ ہی نہیں تھی، میں کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور یہ تو خدا نے مجھے ایک رات میں اتنا کچھ دے دیا. بہرحال عزیزان محترم، خب واقعہ طولانی ہے، لیکن ہم عمل خیر کو سمجھ نہیں پائے. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اب نماز پڑھیں، واجبات پڑھیں. مولانا بھی واجب کا ٹائم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، تو یہ نوافل کون پڑھے گا، یہ سنتیں کون پڑھے گا؟ تو بھائی کوئی تو پڑھے گا. مومن کی ایک نشانی ہے کیا؟ 51 رکعت نماز پڑھنا. میں تو پہلے اپنے آپ ہی کو کہوں میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، میں آپ کو کیوں کہوں؟ میں پڑھتا ہوں، میں ہی کمزور ہوں اس معاملے میں، میں آپ کو کیا کہوں؟ 5 نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے جو کہ مشکل نہیں ہے لیکن نہیں ہوتی میرے سے. 51 جس میں سے کچھ تو واجب ہیں، باقی نفل ہے. چلے کچھ آسان والے نفل پڑھ لے آدمی، عشاء کے بعد والے پڑھ لے، فجر سے پہلے والا پڑھ لے، دونوں کا ثواب تہجد کے برابر ہے. عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے اور فجر کے 2 رکعت پہلے، دونوں تہجد کا ثواب رکھتے. لیکن کون پڑھے مولانا؟ بڑی مشکل سے تو نماز پڑھتے ہیں، واجب پوری نہیں ہوتی ہے. اچھا نماز ہے کیا؟ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آئیں باب علم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کیسے نماز پڑھنی ہے. آئیں باب علم سے پوچھتے ہیں کہاں جائیں گے، اور کون بتائے گا آپ کو نماز کسے کہتے ہیں. آئیں مولا سے پوچھا، مولا فرماتے ہیں مار رہے تو شیطان، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر سوائے اس کے، اس سے پہلے، اس کے ساتھ، اس کے بعد تجھے پایا ہو. کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جس سے پہلے تو ہو، جس کے ساتھ تو ہے، جس کے بعد تو ہے. کہا مولا آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھتا نہ ہوں، میں اس کی عبادت ہی نہیں کر سکتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. کہا کیسے دیکھیں گے؟ کہا یہ نہیں دیکھتے، قلوب دیکھتا ہے، قلب دیکھتا ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. عزیزان علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. آزادانہ نہیں محترم سلامتی دراز عمر کے لیے، ملاقات مومنین کی دراز عمر کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آزادانہ محترم خوب کیسے دیکھیں؟ کہا یہ کل تھوڑی دیکھتا ہے. حدیث کیا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. جیسے تم اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یا ایسی نماز پڑھو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی نہیں پڑھ سکتے تو ایسے تو پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ مفہوم ہٹا دو کہ خدا کی عبادت کر رہے ہو. سب جملہ کہا ہے، یعنی تم نہیں اگر دیکھ سکتے، تمہارا وجود نہیں محسوس کر سکتا اسے، اگر ہو سکتا ہے اس مراتب پہ، مقام پہ نہیں پہنچے، مگر یہ تم محسوس کر سکتے ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں محسوس کر رہے تو پھر کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کس کے آگے کھڑے ہوئے ہو؟ کیسے سجدے کیے،
زین العابدین نے، سید الساجدین نے کیسے سجدے کیے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام نماز پڑھ رہا، امام کی ابا ہٹ گئی. میں نے نماز کے بعد کہا مولا آپ نے توجہ نہیں کی، آپ کی ابا ہٹ گئی تھی. کہا تجھے نہیں پتا میں کس کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. یا غنی الاغنیاء، 10ویں صحیفہ سجادیہ کی دعا. یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء. اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا فقیر ہوں. امام اللہم صلی علی محمد یعنی کیا؟ یعنی سمجھے تو صحیح کہ کس کی عبادت کر رہا ہے انسان، کس کو سجدے کر رہا ہے. کس رسول کی گفتگو ہم نے کی؟ کون ہے رسول جو کہہ رہا ہے میری محبت، اہل بیت کی محبت، یہ خصلتیں ہیں کہ زہد، حریص و خیر العمل ہے، حریص ہے، ورع فی الدین، دین میں ورع. ورع یعنی انسان دین کے اندر تقوی پرہیزگاری رکھے، دین کے واجبات کو ادا کرے، حرام سے دور رہے. ورع فی الدین یہی ہے، دین میں انسان ورع رکھتا ہو، انسان اپنے اس کے اندر. اور خیر بہرحال خصلتیں جو ہیں وہ کافی آگے کی طرف ہیں. اور یہ رات کو جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، یعنی یہ خصلت اس کی کیا ہے کہ یہ رات کو قیام کرتا ہے. قیام فی اللیل، یہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، یہ خصلت ہے. تو یہ خصلت میرے اندر ہے. لیسا من شیعتنا، چھٹا امام فرما رہا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں جو تہجد کو ترک کرتا ہو. کہاں جائیں ہم لوگ؟ کہاں جائیں؟ کیوں؟ یہ خصلتیں کس کی ہیں؟ کس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیسے ہم پہچانیں گے؟ کیونکہ ہم امام کو پہچانے ہی نہیں. امام کہتے کسے ہیں؟ امام ہے کیا؟ اس عالم میں امام کا وجود کیا وجود ہے؟ کیوں وہ ہمیں پاک کر کر ان چیزوں سے ہمیں اپنی طرف بلانا چاہ رہا؟ کیونکہ یہ خود ایسے ہیں کہ ان تک پہنچنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، سجدے کرنے پڑے گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ ولی ہے، یہ ولی اللہ تک پہنچنے کی شرائط الگ ہے. یہ آپ کو کرنی پڑیں گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں سارے کام کرتا ہوں، سارے کام آپ کے اچھے، ساری چیزیں، لیکن یہ خصلتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ ایجاد ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچہ ہو. کیسے لوگ تھے جو رسول سے محبت کرتے تھے؟ شخص بیان ہوتا ہے کہ جب بھی رسول کی خدمت میں دیکھتا تھا رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صرف رسول کو دیکھنے آتا تھا، صرف رسول کو دیکھتا تھا چلا جاتا. رسول بھی جانتے تھے کہ یہ جو آیا ہے مجھے دیکھنے، اس لیے لوگوں میں بیٹھے ہوتے تھے تھوڑے سے بلند ہو جاتے تھے، دیکھ لے. لیکن جب بھی پہنچتا تھا کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا تھا. بہت اس کی کوشش تھی کہ کبھی یہ پہنچے کوئی اور نہ ہو. اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عاشق رسول، جو دیدار کے لیے تڑپتا ہو، جو زیارت کے لیے تڑپتا ہو. کہا ایک دن صبح پہنچا مسجد نبوی کی طرف تو دیکھا ایک ہی نشان ہے. تو سمجھ گیا آج تو میں سب سے پہلے پہنچوں گا، آج کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں مسجد نبوی میں. لیکن جا کر دیکھا تو کیا دیکھا، ایک پروانہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. کون ہے؟ سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ عجیب غصے میں آ گیا کہ میں آج تو اتنی جلدی آیا، اور کہاں قدموں کے بھی نشان نہیں.
سلمان زمین پھٹی آسمان پھٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہا رسول کے پیچھے پیچھے. کہا رسول کے پیچھے تو قدموں کے تو نشان ہوتے. کہا میں نے قدم وہی رکھے جہاں رسول کے قدم تھے. سلمانو منا ہے. ایسے تھوڑی سلمان بن گئے, ایسے تھوڑی ایمان کے ان درجوں پہ پہنچ گئے, ایسے تھوڑی. سلمان بزرگ بننا اگر آسان ہوتا تو پتہ نہیں کتنے ہوتے. سلمان بننا آسان نہیں. بڑا سفر کیا ہے حضرت سلمان نے, کئی دور سے سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچے تھے. وہ عشق تھا, وہ محبت تھی. ہم نے اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کریں, دیکھیں صحابی کسے کہتے ہیں, تاکہ یہ دھوکہ نہ ہو کہ عظمت صحابہ کیا ہے. صحابیوں کی ظاہر ہے جب بیان ہی نہیں کریں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے بھائی یہ صحابیوں کو مانتے ہی نہیں. بھائی صحابیوں کو بیان کریں, عمار یاسر بیان کریں, میثم تمار بیان کریں, بیان کریں, مقداد ابو ذر غفاری بیان کریں. کریں کون تھے صحابی؟ یہی صحابی ہے بھارت. جو صحابی آپ بیان کریں, صحابیوں کی عظمت ہے. کس نے صحابیوں کا احترام کیا تاریخ میں؟ کس نے صحابیوں کی تعظیم کی تاریخ میں؟ تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ تعظیم صحابہ کیسے کرنی ہے. یہی تو ہے نا عزیزان محترم, یہی ہے کہ اصل تعظیم کسے کہتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. کیا مقام ہے حضرت میثم تمار کا کہ خود مولا اس آخری وقت میں کہتے ہیں میثم میں وقت دیکھ رہا ہوں جب تمہارے نیزے کھوبے جائیں گے, تمہاری زبان قلم کی جائے گی, تار پہ لٹکایا جائے گا. تو میثم کیا کہہ رہے, مولا کیا میں حق پہ ہوں گا؟ کہاں میثم حق پہ ہوں؟ کہاں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اسی درخت کو خود پانی دیتے رہے, اسی درختوں کو خود پانی دیتے رہے. ابن عباس سے کہا کہ تم کیا علی کی مدح بیان کرتے ہو, تم کیوں اتنی علی کی تعریف کرتے ہو؟ تو کیا کہا, کیا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ اصحاب سے پوچھیں اصحاب کی عظمت. صحابی بتائیں گے نا اصحاب کی عظمت, میں کیا بتاؤں اصحاب کی عظمت. صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ بہرحال آپ کی سماعتیں مجبور کر رہی ہیں مجھے نکل جاتا بڑے آرام سے آگے. لیکن صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک صحابی کو سارے صحابی دیکھ رہے ہیں. صحابی یاد رکھیے گا, مسجد نبوی ہے, سارے صحابیوں کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا, سارے صحابی ہیں. ایک صحابی کو ایک صحابی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا اے میرے صحابی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا اس صحابی کے چہرے کو دیکھنا.
تو ہیں, اور ہے کون وہاں پہ مجھے بتائیں آپ. صحابیوں کے علاوہ کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. صحابی کو دیکھ رہا ہے. اب بھائی آپ صحابی سے پوچھیں کہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ صحابی نے یہی کہا, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا اس صحابی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, میں عبادت کر رہا ہوں. عین اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ. یہ تو اصحاب بتائیں گے نا کون ہے, میں اور آپ کہاں بتا سکتے ہیں؟ یہ تو صاحب نے بولا کہ یہ عظمت ہے. اور وہ جو 1,00,000 صحابی جمع ہوئے تھے, بھائی 1,00,000 صحابی انکار کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے. اب سب نے دیکھا 1,00,000 صحابی, ساری کتابیں جمع کر, سب کتابوں میں موجود ہے, یہ متواتر ہے یہ حدیث کہ 1,00,000 صحابی جمع ہیں. رسول نے جو ہے وہ جو آگے رہ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم آگے نکل گئے تھے, کوئی یہ نہ کہے ہم پیچھے رہ گئے تھے. نہیں, سب کو جمع کیا اور ان کی سواریوں کے پالان اتروائے. پالان اتروائے, کہا ایسا ممبر بنے گا کہ اس سے پہلے نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا, اور یاد بھی رہے گا. کیوں؟ کوئی جا ہی نہیں سکتا, کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب بن گیا خطبہ, ایک پارے کے برابر ہے خطبہ. ہم تو ایک لائن ہی یاد ہے, ہم شیعوں کو بھی ویسے ایک ہی لائن یاد ہے, دوسروں کا کیا قصور ہے, ہمیں ایک لائن یاد ہے. رسول نے ایک پارے کے مطابق خطبہ غدیریہ, ماشاءاللہ میں نے دیکھا بعض جگہوں پہ غدیر والے دن اس خطبے کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ترجمہ پڑھے, غدیر اتنا تو حق بنتا ہے غدیری ہونے کا, غدیری ہونے کا حق کم از کم غدیر کا خطبہ تو پڑھو. ہم بھی بس ٹھیک ہے ایک لائن میں ہم بھی گزارا کر رہے ہیں, وہ بھی گزارا کر رہے ہیں. عزیزان محترم سمجھیں, جب تک سمجھیں گے نہیں کیسے غدیری ہوں گے؟ مسئلہ ہی سارا غدیر سے ہے. اب جب جمع کر لیا سب کو کھڑا کر دیا, سسٹم تھا. رسول ہے, خوب قرآن کی آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں, سب نازل ہوئی, سب رسول نے پورا سسٹم ڈیزائن کیا. پورا جو میڈیا تھا اس زمانے کا اس کو ایکٹیویٹ کیا, فاصلے سے لوگ کھڑے کیے. دیکھیں اتنا مجمع, 1,00,000 کا مجمع, یہ ساؤنڈ سسٹم تو نہیں تھا مگر رسول تھا نا, ہوا بھی کنٹرول میں تھی. جب حضرت سلیمان کے قبضے میں ہوا ہو سکتی ہے تو یہ تو سب کا سردار ہے. ہوا بھی کنٹرول, پھر بھی کھڑا کیا, شاید ہو سکتا ہے کسی کو آواز نہ آئے, کھڑا کیا, لوگ کھڑے کیے, جو یہ بات کو ٹرانسفر کرتے رہے. اونچائی اتنی تھی کہ اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو وہ صرف ویژولز دیکھ لے. بھائی اگر آواز نہیں آ رہی تو دور سے تصویر تو آ رہی ہے, تصویر دکھانے کے لیے اونچا ممبر بنایا. اور پھر یہ سب کہہ کر کے میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, کیا میں نے حق نہیں ادا کیا؟ سب نے کہا بالکل صحیح ہے, بالکل سب ٹھیک ہے. ایک مکہ کی پہاڑیوں پر پیغمبر چڑھا تھا اور کہا کہ اگر پیچھے سے دشمن آ رہا ہے یقین کرو گے؟ کہا ہاں یقین کریں گے. اتنا مانتے تھے, لیکن جیسے ہی ایک خدا کی عبادت کہی سب اکھڑ گئے. یہاں بھی سب لے لیا, یہ کیا وہ کیا, سب کیا. بس پھر اس کے بعد کہا کہ من کنت مولا, اب یہ صرف کہا نہیں ہے, ہاتھ بھی بلند کیا کہ جس کو نظر نہیں ہے, آواز نہیں آتی وہ دیکھ لے, اور جس کو نظر نہیں آتا وہ سن لے. اور 1,00,000 صحابی تھے, سارے اصحاب نے اس ایک صحابی کو 3 دن تک مبارکیں دی. 3 دن تک ہاتھ میں بیعت کرتے رہے, 3 دن تک. اب اگر کوئی بھول گیا تو عظمت صحابہ نہیں ہے. کوئی بھول گیا
تو رسول نے قریب کیا. عزیزان محترم مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمیں فرقوں میں بانٹا گیا ہے, ہمیں تفرقے ڈالے گئے, اور انسان کے لیے آسان ہے کسی کی برائی کرنا, اپنی برائی کو دیکھنا سب سے مشکل ہے. لوگوں کے عیبوں پہ انگلی اٹھانا آسان ہے, اپنے عیب کو عمل کرنا, محسوس کرنا مشکل ہے. ہمیں بھی اسی میں مزہ آتا رہا کہ ہم خدا نخواستہ کسی اور کو برا بھلا بولتے رہیں. اسلام اس لیے نہیں آیا عزیزان محترم. مولا کی ولایت کا اقرار اس لیے نہیں لیا گیا کہ وہ اقرار لے اور جنہوں نے انکار کیا ہم ان کے پیچھے لگ جائیں, بلکہ کیوں نہیں یہ ولایت پھیلی, ہمیں اس پہ سوچنا ہے. جو ہو گیا تاریخ میں وہ ہو گیا, ابھی یہ ولایت کیوں نہیں پھیل رہی, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور وہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ اسی کا فرزند ہے. اب اس کی ولایت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی ولایت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اور وہ جو آئے گا اس کے لیے رکاوٹ کیا ہے, ہمیں اس رکاوٹ کو ڈھونڈنا ہے. جانے والے بہرحال جو میری کوشش ہے چند دن سے کہ بہرحال کہ ہم اپنے باطن کو صحیح کریں, ہم اپنے اس رزق کی تلاش, جو ظاہر کی رزق میں میں نے آپ کو عرض کیا ہم کتنا بھاگ رہے ہیں, لیکن باطن کے رزق کی طرف جائیں, اور اصل جو دین ہے وہ رسول سے لیں. رسول نے کیا فرمایا, رسول کیسی زندگی گزارتے تھے, رسول نے وہ سارا علم امام کو دیا. رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے وقت کے امام کے بغیر جس نے زندگی کی, نہیں, مر گیا. یعنی کیا, یعنی جس امام کے پہچاننے کے ساتھ مرے گا اس کی امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی یہی پہچاننا ہے. یعنی یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو مر گیا بغیر شناخت کے, بغیر پہچان کے, وہ جہالت کی زندگی میں اٹھایا جائے. یعنی کیا, یعنی اس نے جاہلیت کا جو زمانہ تھا, کفر کا زمانہ جو تھا اس کی جیسے, یعنی وہ موت مرا ہے, یعنی کچھ نہیں ہے اس کے لیے. اور امام کیا ہے, امام جو ہے وہ صراط ہے. اہدنا الصراط المستقیم, خدا جو ہم کہتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں, یہ صراط کیا ہے کہ پروردگار مجھے تو سیدھے راستے پر, صراط یعنی راستہ, مستقیم یعنی سیدھا, سیدھے راستے پر, اس صراط کے راستے پر تو مجھے قائم رکھ, قائم رکھ. کیوں, کیونکہ یہی صراط اس دنیا میں بھی ہے اور یہی صراط آخرت میں کنٹینیو ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پولیس صراط ہے, وہ یہی صراط ہے وہ. لیکن جو اس دنیا میں صراط کو نہیں پہچان پایا وہ اس دنیا میں بھی بغیر صراط کے جائے گا. یاد رکھیے گا, یہ دنیا رکھی ہی اس لیے گئی کہ اس صراط تک پہنچے, اور وہ صراط کوئی نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے یہ مستقیم, کیا ہے یہ صراط, صراط الذین, ان کا راستہ جن پر تو اپنی نعمتوں کو تمام کر رہا ہے. جن پر, بھائی قرآن ہے, قرآن کیا, جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی. کون ہے جس پر نعمتیں تمام کر رہا ہے, چھوڑے اس کو. قرآن کی دوسری آیت ہے, پروردگار نبی سے کہہ رہا ہے, نبی ان سے کہو کہ یہ تم پر عمل کرتے رہیں, یہ ساری کرتے رہیں, یہ کرتے رہیں, کافروں کو چھوڑیں. اور رسول کہہ رہے ہیں کفا باللہ, میرے لیے, میرے عمل کے لیے, یعنی رسول کہہ رہے ہیں میری رسالت کے لیے خدا کی گواہی اور ان کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے. قرآن کی آیتیں ہیں عزیزان محترم, قرآن کی آیتیں ہیں کہ میرے لیے, میری رسالت پر کون گواہ ہے, اللہ گواہ ہے, اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے.
وہ آصف ابن برقیہ جو حضرت سلیمان کے اس میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب ہدہد نے آ کر کہا حضرت سلیمان کو کہ ایک حکومت ہے، وہاں ایک ملکہ ہے اور وہ یعنی خدا کا شرک کرتے ہیں، وہ دوسری عبادتیں کرتے ہیں، تو وہاں پر اسے دعوت دی گئی اس ملکہ کو. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ تو جو تھے جن بھی تھے، دوسری چیزیں سر، ایک نے کہا میں آدھے دن میں لے آؤں گا، ایک نے کہا میں اتنی دیر میں لاؤں گا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک شخص جو اس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس کتاب کا نہیں، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، وہ پلک جھپکتے تخت لے آیا. روایت کہتی ہے کہ زمین پھٹی، اس نے تخت کو بھیج دیا. کیا؟ چھٹے امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جتنا علم تھا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کی چونچ منقار دریا میں پانی اٹھائے. کتنا پانی آئے گا؟ کہا ہم اس علم کا سمندر ہیں، ہم اس علم کا سمندر ہیں. یعنی کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے میری رسالت پر خدا گواہ ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. رسول کے زمانے میں کتاب کا علم جس کے پاس ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن پڑھیں. جب بھی کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو بھائی قرآن پڑھیں. کس کے پاس ہے یہ علم؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی سے کہ تم ہر قوم کے لیے ایک منزل ہے، تمہیں ہم نے نذیر یعنی تم ان کو ڈراؤ، ان کو یہ کرو، اور ہر قوم کے لیے ہادی بھی ہے. اب آپ انذار دینے والے ہیں، ہادی کون ہے اس قوم کا؟ اب امام ان سے الگ تھوڑی ہے، یعنی وہ جو رسول کو خدا نے نور بنا کے دنیا میں بھیجا بشریت کے لبادے میں، اب اسی نور میں کنٹینیو ہونا تھا نا. یہ نور کیسے جائے گا؟ اب خدا نے اسی نظام کو، اپنے نظام کو امامت کے ذریعے سے بھیجا. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ استاد کی تلاش میں گئے، اور وہ واقعہ دلانی ہے، بہرحال مجھے آج پڑھنا تھا لیکن میں نہیں پہنچ پایا، تو انہوں نے ایک سوال اپنے استاد سے کیا جو ان کے استاد تھے، تو استاد جواب نہ دے سکے. اور ایک سوال استاد نے حضرت موسیٰ سے کیا تو حضرت موسیٰ جواب نہیں دے پائے. پانچویں امام کہتے ہیں میں وہ جواب بھی جانتا ہوں اور اس کا جواب بھی جانتا ہوں. کیوں؟ علم کتاب کا انہی کے پاس ہے. انا مدینۃ العلم و علی المحراب. یا علی یا علی یا علی مدد. تو اب یہاں تک تو عزیزان محترم آپ نے بڑے نعرے لگا لیے، ٹھیک ہے. اب آپ علم کے دروازے کو بڑا مانتے ہیں، علم کا دروازہ ہے، علم نالج ڈور ہے یہ، ٹھیک ہے. اب نالج ڈور کے ماننے والوں کا کتنا علم ہے؟ نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں؟ نہج البلاغہ میں نامے کتنے ہیں؟ کلمۃ الاختصار کتنے ہیں؟ تو شاید میں وہاں گفتگو نہیں کر رہا جہاں علم کے دروازے کو ماننے والے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں جو لائف دیکھ رہے ہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. کیسی محبت ہے یہ. مسجد کوفہ میں نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں مولا، دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے. ابن عباس سے روایت ہے. کہا کون؟ کہا مولا آپ کی شیعہ. مولا قریب آئے، اوپر سے نیچے دیکھنے لگے. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا میرے شیعہ، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں. علم کا دروازہ، علم کتنا ہے؟
کم از کم یہ علم تو لے لیتے، تھوڑا تھوڑا ہی پڑھیں. ایک سال میں کتنا پڑھتے ہیں نہج البلاغہ؟ کتنا نہج البلاغہ ہے؟ اس سے ہم لیتے کیا ہے؟ اس کی تفسیریں پڑھی ہیں آج تک؟ کس نے کتنی تفسیریں لکھی؟ کیسے پہنچیں گے امام تک؟ آپ مجھے بتائیں. کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ علی کا فرزند ہے، عادل ہے، امام زمانہ عادل ہوتا ہے، عدالت ہے، علم لبریز ہے. دنیا جتنی ترقی کر رہے 2 حروف جانتی ہے، وہ جب آئیں گے تو 25 حروف انسان یاد سیکھ لے گا. لیکن کس کو سکھائیں؟ کوئی اندر اتنا ہارڈ ویئر ہو کہ جس پہ وہ علم اترے. یہاں تو ہارڈ ویئر ہی سارا کرپٹ ہو گیا ہے. کیپیسٹی تو دور کی بات ہے، کرپشن ہے، سارا وائرس اترا ہوا ہے اندر. اینٹی وائرس بھی لگاؤ تو بھی خراب ہو جاتا ہے، جو یو ایس بی لگے اس کو بھی خراب کر رہا ہے. ساری یو ایس بیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، سب کچھ. کیوں؟ پاک نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوتا. کیا کہا میں نے آپ کو؟ خصلتیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ رات کو عبادت میں کھڑا ہوتا ہے. کہاں ہے عبادت رات کی؟ آیت اللہ قاضی کا میں نے آپ کو خدمت میں بیان کیا کہ رات کو جب عبادت کرتے تھے تو جو زمین آسمان میں تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں اس کی صدائیں آ رہی ہیں، اس کی صدائیں آ رہی ہیں. کس مقام پر؟ عالم دین جو بحر العلوم تھے ان کے شاگرد، ان کا نام ابن نجف بھی کہتے تھے. کہتا ہے میں وادی سلام سے گزر رہا تھا، وادی سلام. اچانک سے میں نے دیکھا کہ کچھ گھوڑے سوار بڑے چاہو جلال. میں نے دیکھا تو میں نے 2 کو پہچانا. تو جب قریب پہنچے نا تو میں نے ان کا نام لیا. تو قریب آئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم وہ نہیں ہیں، ہم ملائکہ ہیں. تو کہا کہاں؟ کہا وہ جو شخص ہے نا احواز کا، ہم اس کی تعظیم کے لیے آئے. تو کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ. کہا مجھے لے گئے کسی ایک ایسی وادی میں کہ میں پہچان ہی. آپ کو پتہ ہے وادی سلام جو قبرستان ہے نجف میں، وہ مومنوں کو کہیں بھی مومن دنیا میں دفن ہو اس کو وہاں لے کے جاتے ہیں، روح وہیں جاتی ہے. وہ وادی سلامت والی وادی ہے. کہا کہ میں وہیں سے مجھے لے گئے کسی جگہ پر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، اور اتنی بہترین جگہ، خوشبو، رنگ الگ. تو وہاں مجھے بٹھا دیا اور عجیب ایک تخت لگا ہوا جس پر وہ شخص بیٹھا جس کے تعظیم کی ملائکہ آئے ہوئے تھے. کیا شخص ہوگا؟ بیٹھا اور نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے. کہا اس نے مجھے بھی دعوت دی، مجھے بھی بٹھایا. کہا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں آج کیوں دعوت دی؟ اس کو کہا اس وادی میں. کہا کہ میرا یعنی وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس وادی کے اندر ہے وہ. کہا کچھ گندم تمہارے باپ کے لیے میں مکروز تھا تو میں نے کہا تمہیں متوجہ کروں، اس لیے تمہیں اس وادی میں لے کر آیا. تو کہا یہ چاہو جلال کہتا یہ سب تھا لیکن یہ قرض باقی تھا میرے پاس، تو تم کیا لوگے؟ مجھے معاف کرو گے یا تمہیں میں گندم؟ تو اس نے کہا مجھے حق دے دیں آپ میرا. کہا اپنی جھولی پھیلاؤ. اس نے پھیلائی تو اس نے گندم رکھی. جیسی وہ آواز سمیٹی سب ختم. اپنے آپ کو وادی سلام میں پایا. کہا میں وہ گندم لے گیا گھر اور میں اس سے پکاتا رہا، گندم ختم نہیں ہوتی تھی جب تک یہ راز میں نے کسی کو بتا نہیں دیا. ختم ہو گئی. لیکن اس شخص کو کہ وہ کوئی عالم نہیں تھا، کوئی سید نہیں تھا، کوئی بالا مقام نہیں تھا، صرف چند خصلتیں تھیں. کیا؟ ایک تو اپنے واجبات ادا کرتا تھا، دوسرا اپنے پیسوں سے جتنا ہو سکتا تھا دوسروں کے لیے خیر کرتا تھا، تیسرا
کہ جب بھی سید الشہداء کی عزاداری ہوتی تھی جتنا ہو سکتا تھا اس پہ خرچ کرتا تھا اور عزاداروں کی خدمت کرتا تھا. یہ ہے سید الشہداء کی عزاداری کا نتیجہ کہ انسان جو ہے تہران کا ایک بہت بڑا تاجر جس کے 2500 ملازم مجلس کے بعد ہمیشہ برتن دھو رہا ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں نیاز کے بعد؟ چھوڑے، آپ کے تو 2500 ملازم ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ جو میری پہلی میں بے روزگار تھا، مجھے کسی نے پہلی نوکری دی تو وہ کسی نے بلایا کسی مجلس میں، کہا کہ یہ برتن دھو. میں نے برتن دھوئے، اس نے مجھے اس کا مزد دینا چاہا، پیسے دینا چاہے تو میں نے کہا نہیں، یہ امام کی نوکری ہے، میں آپ سے پیسے نہیں. کہہ رہا اس دن خدا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس مقام پہ لے آیا. آج تک میں اسی برتن دھونے کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے زیادہ محترم یا حسین یا حسین عزیزان محترم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یقیناً عمل سخت ہے، میں ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا سٹریس بھی دیتا ہوں عمل، لیکن یہ سفینۃ النجات ہے. جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. یہ نجات پانے کے لیے یہ ہمیں اپورچونٹی ملتی ہے، یہ ہمیں توفیق ملتی ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو. حتیٰ ایسے ایسے واقعات ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے ان ایام میں جو ہے وہ اس عزاداری پہ خرچہ کرتے رہے اور یہی ان کی باعث ہدایت بن گیا. عزیزان محترم، ہم صرف اپنے امام کو پہچانیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہم اس کو پہچانیں. وقت بہت تیزی سے نکل جاتا ہے، بہت مطالب میں نے سوچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لیکن مجھ سے حق ادا نہیں ہو پاتا. عزیزان محترم، ایام بڑے سخت ہیں اور یہی ایام انسان کو متوجہ کراتے ہیں. بہت بڑے عالم دین تھے ایت اللہ بروجردی، کہ آپ نے نام سنا ہوا، اپنے زمانے کے بہت عالم کے مرجع تھے. مسجد اعظم کے قریب اور کم المقدسہ میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں بی بی کے جوار میں ان کا مرکز ہے. بہت بڑے عالم دین تھے. ایک اور عالم دین کی مجلس سننے جایا کرتے تھے. مجلس ختم ہوئی ایک دن، کچھ لوگ تھے، کہا کہ میں خود اتنا بڑا مراجع ہوں، اتنا لوگ کرتے ہیں، لیکن جو تاثیر آپ کی زبان میں ہے وہ میرے اندر بھی نہیں. ماجرا کیا ہے؟ تو جب لوگ کم ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ جب میں نجف میں تھا تو نجف سے ایک دن سامرا گیا، اور سامرا آپ کو پتہ ہے اہل سنت لوگ رہتے تھے شروع سے، تو خادم بھی اہل سنت تھا حرم کا. رات کو حرم بند ہو جاتا تھا تو میں گیا، میں نے خادم کو کچھ ہدیہ دیا اور میں نے کہا کہ دروازہ بند کر لینا، صبح کھولنا، میں اندر ہی رہوں گا. آپ جانتے ہیں یہ وہ واحد حرم ہے کہ جو وقت کے امام کا گھر ہے، یہ امام زمانہ کا گھر ہے. اسی گھر کی سرداب سے امام غیبت پہ گئے، یعنی جو زیارت پہ جاتا ہے دیکھ کے امام کے گھر آئے ہو. اب عرب تھا، عربوں کے دو قانون ہیں. ایک تو جو گھر آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، یہ ان کے قانون ہے. جو حاجت ان کے گھر لے کر آ جائے اس کو خالی ہاتھ. دوسری، اگر آپ کسی عرب کو اس کے باپ کا واسطہ دے دیں تو وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، کچھ نہ کچھ دیتا ہے. کہتے ہیں رات ہوئی، میں زری کے مقابل بیٹھا ہوا، امام 11ویں امام 10ویں امام وہیں پر جو ہیں وہ دفن ہے.
کام ذری کے مقابل بیٹھا ہوا امام، وقت کے امام کو میں توسل کیا، مولا آپ کے گھر پہ آیا ہوں حاجت لے کر، آپ کے بابا کا واسطہ مجھے اپنی زیارت کروا دیں۔ اللہ، یعنی ہم تو کبھی متوجہ ہی نہیں ہوئے ایسی حاجتوں کے لیے، ایسی طرف کبھی میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں خطا کار، گناہ گار، میری طرف بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ کہا مولا عربوں کا قانون ہے، گھر پہ کوئی آئے خالی ہاتھ نہیں جاتا، باپ کا واسطہ دیا جاتا ہے، آپ کے والد کا واسطہ دے رہا ہوں، زیارت کروا دیں۔ کہا رات کے پہر گزرے، دروازہ بند، میں نے دیکھا ایک نور آیا، نور مجسم ہوا، امام آئے۔ امام نے مجھ سے پوچھا بتاؤ کیا حاجت ہے؟ میں نے امام کی طرف دیکھا، میں نے کہا مولا کوئی حاجت نہیں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ہم تو امام کو پکارتے ہیں نا کہ میری مشکل حل کر دیں مولا، لیکن کہاں دل ایسا ہو کہ مولا آپ سلامت رہیں، بس مولا کچھ نہیں چاہیے، آپ سلامت۔ کیا معرفت والا شخص۔ پھر مولا نے پوچھا کوئی حاجت ہے؟ مولا آپ کی سلامتی۔ تیسری دفعہ پوچھا کوئی حاجت بتاؤ، ہم تمہاری ہر حاجت پوری کریں گے۔ کہا مولا بس آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا۔ کہا یہ وہ علم ہے جو تاثیر پیدا کرتا ہے۔ خشنودی جناب حجت ابن الحسن علیہ السلام بلند تر حضرات محترم، امام میری زندگی میں کتنا میری دعاؤں میں امام، یہ تو میں بہرحال دعا کراتا ہوں، آپ بھی دعا پڑھتے ہیں، بس یہ دعا کی جلدی جلدی میں اللہم عجل ولی الفرج، بس دعائے فرج کہ میری ساری آرزویں ٹوٹ رہی ہیں، میری ساری امیدیں ختم ہو رہی ہیں، عزم البلا قطع الرجا، میری آرزویں ٹوٹ رہی ہیں، مولا ٹوٹ رہی ہیں، کب آئیں گے؟ یا علی و یا محمد، یا محمد و یا علی اکفیانی فائنہ۔ کہاں ہے یہ دعا؟ وجود سے کب نکلتی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے سارا، جب میری دعاؤں میں ہی نہیں تو میرا وجود کہاں اس کے لیے تیار ہے۔ بس یہی تک آپ کو لانا تھا، امام کو سمجھیں۔ اور میں کوشش کرتا ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، شاید آپ ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا وجود اس قابل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ بات کہہ دیتا ہے کہ امام کو مجلس میں بلائیں، امام آئیں، مجھے بھی دیکھیں کہ میں کتنا سچا ہوں، میں کتنا صاف ہوں، آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، بلائیں امام کو۔ علماء کہتے ہیں کچھ مذاہب ایسے ہیں امام آتے ہیں، تو آئیں آج ہم بھی امام کو دعوت دیں۔ کس کے مذاہب ہیں؟ غازی عباس، باب الحوائج، بدو عرب تھا، بچہ معلوم تھا، بالکل ہل نہیں سکتا، آیا کہا کہ میں نے بچہ مانگا تھا، یہ کیا دیا؟ پھینکا اس کو زری کی طرف۔ خادم کہہ رہا میں دوڑتا ہوا گیا اور بچے کو پکڑوں کہ کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، خون نہ نکلے۔ جیسے ہی پہنچا دیکھا بچہ بڑے آرام سے نیچے آیا ہے اور صحیح ہو گیا۔
میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا جیسے میرے بابا نے مجھے پھینکا تو زری سے 2 ہاتھ آئے اور مجھے آرام سے اٹھا دیا، سالم ہو کر چل پڑا۔ یہ بابا ہوائی سے حاجتوں کا دروازہ ہے۔ یہ جو آپ علم سے دعا مانگتے ہیں، اصل میں تو دعا وہیں جاتی ہے۔ علم سے جو توسل کرتے ہیں وسیلہ ہے تو غازی عباس، جاتی وہیں۔ لیکن آپ یہ خود تصور کریں، عجیب تصور ہے، عجیب، نہیں سمجھ سکتا کوئی عباس کو، جس کے لیے وقت کے امام حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ عبد صالح، چھٹے امام نے زیارت بتائی ہے، عبد، خود انسان کامل ہے امام، وہ کہہ رہا ہے عبد صالح، وفا، تصدیق، تسلیم، نصیحت، یعنی کیا صفات ہے حضرت عباس کی، کہ وہ مقام ہے کہ قیامت والے دن تمام شہداء غبطے کھائیں گے۔ کیا مقام ہے؟ جھلک دیکھیں اس مقام کی کیا ہے۔ پوری دنیا، جہاں بھی ماننے والا، پوری دنیا میں بھی بہت جگہوں پہ گیا، پوری دنیا کی ہواؤں کو عباس کا علم لے کر کربلا بھیجتا ہے۔ نہیں پہنچ سکتے ہم لوگ، نہیں سمجھ پائے۔ جہاں بھی علم ہے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ دنیا میں، چاہے آپ کے گھر میں عزا خانے میں ہو، چاہے آپ کے چھت پہ لگا ہوا ہو، چاہے کسی بیابان میں لگا ہوا ہو، یہ علم پوری دنیا میں آپ کو عباس کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ آپ جہاں ہوتے ہو حضرت عباس سے متصل ہوتے ہو، یہ پوری دنیا کی ہواؤں سے ٹکراتا ہوا یہ سب کو کربلا لا رہا ہے۔ اس وقت 2 بازو قلم ہوئے تھے، ایک علم کے لیے آج لاکھوں بازو وہ علم اٹھا رہے ہیں۔ یہ عباس ہے، یہ باب الحوائج ہے، مگر جنگ نہ کر سکا، یہی غم کھا گیا حضرت عباس۔ ہاں حضرت محترم، یہ وہ ہستی ہے کہ خیموں میں جو مستورات ہیں انہیں کبھی تصور نہیں تھا کہ جب تک عباس ہے، کبھی ہمارے ہاتھوں میں بھی رسیاں بنی، تصور محال تھا کہ عباس ہو اور ہاتھوں میں رسیاں ہوں، غیر کا مجمع نہیں۔ آپ وہ سنتے ہیں نا، جب مدینہ کے کارواں لٹا ہوا پہنچا اور منادی نے ندا دی کہ حسین مارے گئے، تو وہ ایک ماں جس نے 4 بھیجے تھے، صرف ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ عباس کب مرا؟ تصور نہیں عباس زندہ ہو حسین کو پوچھا۔ کیسے تصور کرتی وہ بہنیں کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی؟ مگر وقت آیا، بچی آئی، چچا، بچے بڑے پیاسے، بھائی پیاسا، نہ جانے اس پیاس کو بجانے کے لیے مولا نے کہا مجھے اجازت دلا۔ اجازت لینے کے لیے بچی گئی ہوگی، زبان حال ہے، عزیزان محترم، امام نے بچی کو کہا ہوگا، بیٹا تمہیں اپنے بھائی کے پیاس کی فکر ہے، میرا بھائی گیا، ہاں عزیزان محترم، عباس گئے، مسکیزہ، آپ مسائب سنتے رہے، پورے 10 دن آپ نے مسائب سنے، مسلسل آپ مسائب سنتے، میں تو ٹوٹے پھوٹے سے لفظ اپنی، میں تو صرف اس لیے
یہ مصائب پڑھا ہوں کہ وقع امام آج مجلس میں آئے، ہم پر نگاہ کرے یا امام زمانہ، کب تک ہماری آنکھیں ترستی رہیں، کب آپ کو دیکھیں گے مولا؟ زندگی کہیں ہے، زندگی کے سورج ڈوب گئے اور آپ نہ آئے، اسی عباس کا واسطہ، اسی چچا کا واسطہ جس نے آپ کے جد پہ اپنی جان کو قربان کی۔ مولا کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی ایسی نوکری دے دوں جیسے عباس کو ملی ایک نوکری۔ ہاں حضرت محترم، نوکری بھی کیا نوکری ہے، گئے مشکیزہ لیا، کوئی روک نہ پایا عباس کو۔ عباس پہنچ گئے شریعہ تک، پانی تک۔ عباس نے پانی ہاتھ میں اٹھایا، 20 سال پرانی 21 محرم کی رات کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس رات کے جب مولا نے کہا عباس عباس وقت آئے گا پانی پہ پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ عباس نے پانی اٹھایا، باوفا ارباب پیاسا ہے، میرا سید پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں۔ عباس نے پانی اٹھے، مشکیزہ بھرا، بھر کر رکھا۔ اب یہ ایک امید ہے جسے خیموں میں جانا ہے، یہی امید عباس کو لے کے جا رہی ہے۔ دشمن نے عزاداران محترم وار شروع کیے، چھپ چھپ کے، روک نہیں پاتا تھا۔ دایاں بازو شہید ہوا، دایاں بازو شہید ہوا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن نہ الگ گرا نہ مشکیزہ، پورے وجود سے لے کر عباس جا رہے ہیں۔ عباس کو نہیں فکر کہ کیا ہے، عباس کو یہی امید ہے جو لے کے جا رہی ہے۔ اٹھ اٹھ کے خیموں کو دیکھا کتنا دور ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایک سمجھ گیا، اس نے کہا یہ مشکیزہ ہے، تین کھینچا، مشکیزے پہ نہیں لگا، امیدوں پہ پانی پہ لگا۔ گھوڑا بھی باوفا تھا نا، جیسے ہی پانی گرا نا گھوڑے نے بھی رخ موڑ لیا۔ تیر آیا آنکھ پہ لگا، اب ہاتھ ہو تو تیر کو ہٹائے، اسی اسراف میں ایک سر پہ گھوس لگا۔ حضرت عباس نے کہا تم ہمارے مصائب نہیں پڑھتے؟ کہا مولا آپ کے مصائب تو پڑھتا ہے۔ کہا تم یہ نہیں پڑھتے، ہم زین سے زمین پہ آئے کیسے؟ نہ جانے وہ کیسے بدل آئے، کیسے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہو، بس گرنا تھا۔ چوتھے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا، میرے بابا نے اپنی کمر پکڑی
اور کہا انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ، عباس زمین پر آئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب نہیں پتا مولا حسین کس طرح حضرت عباس کے بدن تک پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلے گرتا تھا میرا مولا جلدی سے جاتا تھا، لیکن جانتا تھا عباس ہے خیموں کی طرف۔ اب امام کی ایک نگاہ خیموں، ایک نگاہ نہ جانے کیسے پہنچا، لیا سر زانو میں رکھا۔ بس آپ نے پڑھا لیا، بس آخر جملہ، محترم آخر جملہ، بس یہ تو بھائی جانتا ہے، یہ تو مولا جانتا ہے، عباس جیسا بھائی۔ اللہ اکبر، خون صاف کیا، گفتگو ہوئی، مولا ہے نا، مولا ہے، مطیع ہے، بالکل اطاعت گزار ہے، درخواست ہی کر سکتا تھا، درخواست کی، کہا میرے بدن کو خیمے میں، میرے بدن کو خیمے میں، کیوں؟ کیونکہ عباس ہے نا باوفا، بغیر پانی کے بدن ہی نہیں جانا